تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں؟ کہنے لگا میں ذرا انوکھا مزدور ہوں، میری شرطیں ہیں۔ کہا کون سی؟ کہنے لگا لوگ 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 لوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی کی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ 4 لیتے ہیں میں 3 لوں گا۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جو آپ کام کہیں گے دل جمی سے کروں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہیں چھوڑ دوں گا، میں پھر آگے نہیں بڑھوں گا۔ تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں رند مزاج تھا، مجھے پسند آیا، میں گھر لے آیا، کام بتایا۔ جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو، وہ کام کرنے لگا۔ آپ فرماتے رمضان نہیں تھا ویسے اوقات تھے، کام کرنے لگا۔ دوپہر کا وقت ہوا، ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بنیاد سے، نی کہتے ہیں پنجاب، مٹی نکال کے باہر رکھی۔ تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا، ادھر اذان ہو گئی۔ میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نماز پڑھنے کے، ذرا اس کو صحیح کر دو۔ کہنے لگا چپ کر، تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اذان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے خدا کی سنوں گا۔ کہتے وہ وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ بڑا نیک ہے، میں نے اس کو کہا کھانا کھا لو۔ تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ۔ آپ فرماتے شام ہوئی، میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے، کام کچھ اور کرانا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی، بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے؟ مجھے تو کوئی نہیں پتا، آپ کو خبر ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں یہ کہہ کے وہ گزر گیا، چلا گیا۔ اگلے دن میں صبح لینے گیا، مزدوروں سے پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر درود پڑھنے میں گزار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب نہیں آئے گا ہفتے والے، فرماتے میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا، ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا، لے کے آیا، انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا، تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے، پھر میں گیا لینے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے۔ گھر کدھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے ان میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ کہتے میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضرت جی اے محدث ابن جوزی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں؟ کہنے لگا غریب ہی غریبوں کا پتہ لیتے ہیں، ماڑے ہی ماڑوں کی خبر لیتے ہیں۔ آپ اللہ والے ہیں تو میری تیوارداری آپ نے کرنی تھی، کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے بیٹھا تو تیز بخار ہے، آنکھیں کھول کے کہنے لگا حضور آپ آ گئے، میری چھوٹی سی مشکل ہے، حل کر دیں گے؟ کر دوں گا۔ کہتے ہیں جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا تو 3 دینار نکالے۔ کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا۔ عرش فرش تے بانگا ملیا، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ سا نہیں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی ہو، تے وارث شاہ نہیں مردے، وارث شاہ نہیں مردے، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ارے یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ کہنے لگا پیسے رکھ لو، میں مر جاؤں گا رات کو، یہ پیسے لے لو، کل آنا جب دن کا اجالا ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کا بندوبست کر دینا، اور اس قبرستان میں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، اسی کسے دیکھو جی نہیں یہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، یا دفن کر دینا۔ کہتے ہیں پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا یہ انگوٹھی یا ہیرے کی، مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو عصر کے بعد ہارون رشید بادشاہ نکلتا ہے سیر کرنے، اسے آواز دینا، آپ کی بات نہیں سنے گا، کہنا تیری ایک امانت ہے، وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا، اور پھر آپ بس یہ 2 میرے کام کر دیں، اللہ آپ کو جزا دے گا، پھر آپ میری طرف سے جزا کے مستحق ہیں، اللہ آپ کو دے گا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہیے تو اس جوان نے ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے، رات جانا ہے، مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے، گناہ لمبے چوڑے ہیں معافی مانگنے دے، فہرست بڑی ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں بدکار پرانا خادم
مینوں کسے در ملی نہیں ٹوئی یہ تے واسف یار نے نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی مجھے پتا ہے پتا سارا ہے سردار نو کیتی ادا ادا پردہ پایا ہی تیرا بھلا ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت محدث ابن جوزی میں اٹھ کے آ گیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالا چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تو میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبوئیں دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے ہیں چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے ابھی ابھی کسی کا چر ہویا میں نو تر لے لیندیا کدی موڑ میرے ول واگا خواب میری وچ ایک بار جیا میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ابھی ابھی سویا ہے میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے تھے غسل دیا کفن پہنایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آ گئی یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے اور میرے مرنے پہ آنسو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں عصر کے بعد میں انگوٹھی لیے گیا ہارون رشید نکلا آواز دی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس مجھے تنہائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخے مار کے رونے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا انگوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں ہارون رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سنبھلا نہ گیا وہ قبر کدھر ہے میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا قبر چومتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا ہارون رشید کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے وجود کا حصہ تھا کہ تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ابا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دو گے اتنا کچھ اکٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے باندھ پرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی دفعہ کیسے سمیٹو گے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بہلول دنا کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی دعوت تائی کے پاس جاتا تھا حاضری دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا جڑے عشق تیرے نے چور کیتے تیرے نینا مست مخمور کیتے انہاں دل دنیا تو دور کیتے انہاں بھول گیا تیرا میرا ہے میرے عزیز نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق راہ دا ڈیرا ہے فرماتے مجھے اکثر کہتا ابا جی چھوڑ دو میں اسے تسلی دیتا بیٹا میں جاؤں گا تو ظالم آ جائے اماں سے کہتا اماں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں